قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال ابن اسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الفیل کے بارے میں واقعہ اصحاب الفیل کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرما رہے ہیں کہ عبد المطلب جب وہاں سے واپس آئے تو اس نے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے دروازے کا حلقہ جو ہے یعنی کنڈا جو ہے پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور اس کے ساتھ باقی قریش کے لوگ بھی تھے کہ یا اللہ اس گھر کی حفاظت آپ خود فرمائیں۔ اصل بات یہ تھی کہ مکے کے لوگ چونکہ مشرک تھے، مشرک کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ شریک بھی بناتے تھے۔ مشرک کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ خدا کو بھی مانتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور شرکا کو بھی شریک کرتا ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں وہ دوسروں کے اندر بھی اس کو شریک مانتا ہے، اسی لحاظ سے وہ مشرک کہے جاتے، کیونکہ ورنہ وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر بھی کرتے تھے، کعبۃ اللہ کا احترام بھی کرتے تھے، کعبۃ اللہ میں آ کر اللہ سے دعائیں بھی مانگتے تھے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے دیگر آلہہ کو بھی رکھا ہوا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں یہ بھی ہمارے مددگار ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختار ہیں اور اللہ کی درگاہ میں ان کی بڑی پہنچ ہے اور یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، اور وہ بت بنائے ہوئے تھے ان اشخاص کے نام، ان بڑی بڑی شخصیتوں کے نام جو پہلے زمانے میں گزر چکی تھیں، جب مر گئے تو ان کے بت بنا لیے اور فوٹو بنا لیے اور اسی سے پوجا جو تھی وہ شروع ہو گئی، اسی لیے ان کو مشرک کہا جاتا ہے۔ مشرک کا معنی جو ہمارے ہاں ایک عام غلط فہمی بن گئی ہے، جب بھی کوئی بات کریں جی ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، جی ہم خدا کو مانتے ہیں، وہ تو مشرک تھے، وہ تو کافر تھے۔ وہ خدا کے بندے مشرک اور کافر کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہو اور اللہ کے ساتھ شریک بھی کرتا ہو۔ اب اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، اللہ کے پاک نبی کی نبوت اور رسالت کا بھی انکار کیا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا بھی انکار کیا، انہوں نے اللہ کے ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں بنا ڈالا، جیسے یہود نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا ڈالا اور نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ ڈالا۔ تو اسی طرح مشرکین مکہ نے بھی اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ تو جب آدمی پھر کفر اور شرک کی وادیوں میں بھٹکتا ہے تو پھر بھٹکتا چلا جاتا ہے، یہ تو قاعدہ ہے۔ پھر اس سے ایک غلطی ہوگی، مثلا آج کل ایک محاورات میں بھی بات ہے کہ اگر آپ ایک جھوٹ بولیں گے تو اس جھوٹ کے لیے پھر آپ کو 100 جھوٹ بولنا پڑے گا۔ تو جب آدمی کفر اور شرک کی وادیوں میں پڑ گیا پھر لازمی بات ہے کہ پھر تو بھٹکتا ہی چلا جائے گا۔ اگر آج بھی کوئی مسلمان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بھی پڑھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، حج بھی کرتا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا غیروں کی نظر، نیاز، منت، سور، پکار اور غیروں کو حاجت روا، مشکل کشا مانتا ہو تو اس کے بھی مشرک ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ بھی مشرک ہی تصور ہوگا، اس کو بھی آپ ایمان والا نہیں کہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں آپ کو ہر کلمے پڑھنے والے کو شرک سے بچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک ایسی بڑی چیز ہے، آپ نے فرمایا اخفا من دبیب النمل، کہ یہ جو چیونٹی چلتی ہے نا زمین پہ اس کی آواز کبھی آپ نے سنی ہے؟ اس کے چلنے کے فرمایا اس سے بھی باریک ترین راستوں سے شرک اندر داخل ہو جاتا، یعنی جیسے اس کا پتہ نہیں چلتا اسی طرح آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو جناب بڑی اچھا کام کر رہا ہوں، میں تو بزرگوں کی مزار پہ جاتا ہوں جناب، پھول چڑھاتا ہوں، بزرگوں کا احترام کرتا ہوں، ان کی قبروں کا طواف کرتا ہوں، ان کے جا کے نظر نیاز منتیں چڑھاتا ہوں، بڑا خوش ہو رہا ہے کہ میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں اور میں ان کا احترام کر رہا ہوں۔
اور اسی احترام میں بڑھتے بڑھتے پھر وہ شرک پہ پہنچ جاتا ہے. پھر وہ براہ راست ان کو پکارتا ہے کہ آپ میری مدد فرمائیں، آپ مجھے بچہ دے دیں، اور آپ ہی میرے حاجت روا ہیں، آپ ہی میرے مشکل کشا ہیں. پھر ان کو غائبانہ حاجات میں بھی پکارتا ہے. کہیں دور بیٹھا ہوا ہو پھر بھی یہ سمجھتا ہے کہ میری یہ پکار میرا شیخ، میرا پیر، میرا مرشد زندہ ہے یا قبر میں ہے، وہ سن رہا ہے اور میری مشکلات کو حل کرے گا. جب یہ عقیدہ بن جائے تو یہی شرک ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو شرک سے محفوظ رکھے. تو بہرحال وہ دعا مانگتا رہا، اور دعا مانگنے کے بعد اس نے اللہ کے کعبے کا دروازہ چھوڑا اور لوگوں سے بھی کہا کہ بھئی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ جاؤ، کہ اب ہم ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے ہیں، اب اس کا حل یہی ہے کہ ہم پہاڑوں پہ چلے جائیں. وذكر مقاتل بن سليمان أنهم تركوا عند البيت 100 بدنة مقلدة لعل بعض الجيش ينال منها شيئا بغير حق فينتقم الله منهم. اب انہوں نے مقاتل ابن سلیمان نے ایک اور بات بھی لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی کیا کہ اپنے گھر یعنی اللہ کے کعبہ شریف کے قریب میں انہوں نے 100 اونٹ جو ہے وہ بھی وہاں چھوڑ دیا، وہاں باندھ کے کھڑا کر دیا. اور ان کا مکے والوں کا مقصد کیا تھا کہ جب لشکر والے آئیں گے تو لازمی بات ہے کہ جن کو اللہ کے کعبے کا شرم نہیں ہے، اللہ کے کعبے کا حیا نہیں ہے، تو وہ ان جانوروں کو بھی پکڑیں گے، ان کو بھی لوٹ مار کریں گے. تو اس وجہ سے شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان پہ فوراً آ جائے. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے حرم کے اندر اگر کوئی لوٹ مار کرے گا، تو اگر کوئی چوری کرے گا، اگر کوئی ڈاکہ زنی کرے گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا. یعنی کافر بھی یہ سمجھتے تھے. اور آج مسلمان کا جیب کاٹتا ہے، مسلمان کا گلا کاٹتا ہے. ابھی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا، میرے دوست ہے، ساتھی ہے، عزیز ہیں، تو ان نے ابھی مجھے واقعہ سنا. کہنے لگا کہ میرے پاس ہمارا مولوی بھائی ہے، طالب علم بھائی ہے، اب مولویوں کی جائیداد کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی مجھے کتابیں میں نے اکٹھی کرتا رہتا ہے، مولوی کا تو جائیداد ہی ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے کچھ کتابیں جو تھیں وہ صندوقوں میں یعنی بند کر کے گھر کے پیچھے جگہ تھی خالی، وہاں رکھ دی کہ بھئی کرایہ دار ہیں اور جب حج پہ اٹھیں گے تو کتابوں کا اٹھانا اور لے جانا اور منتقل کرنا بڑا مشکل ہوگا. تو اللہ رحمت کرے، بہرحال اس میں کوئی داخل ہوا اور اس کے بعد جناب وہ صندوق لے گیا. اس نے سمجھا بڑا کو مال دولت ہے جو چھپا کے رکھا ہوا ہے. جب گھر لے گیا ہوگا تو قرآن حدیث ہے، اور کیا کرے گا بدبخت، نہ تو وہ پڑھنا جانتا ہوگا، نہ اس کے کسی کام کی ہوں گی، یا وہ پھینک ڈالے گا ظالم. تو بہرحال یعنی ہمیں اتنا بھی لحاظ نہیں ہے اللہ کے گھر میں. اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کے اندر، اللہ کے کعبے میں رہتے ہوئے کسی کے گھر میں جانا، چوری کر لینا، یعنی کافر بھی یہ سمجھتے تھے کہ اگر ایسا کریں گے تو اللہ ان کو پکڑ لے گا. تو انہوں نے عمدن 100 اونٹ جو ہے وہاں کھڑا کر دیا. فلما اصبح ابرہہ تحیّا دخول مکہ وحیّا فی لہ وکان اسمہ محمودا. اب جناب جب صبح ہوئی یعنی دوسرے دن، تو اس کے بعد ابرہہ نے تیاری کی اور اپنے لشکر کو تیار کیا تاکہ مکہ کے اندر داخل ہوں. وحیّا فی لہ، اور اپنے اس ہاتھی کو بھی تیار کیا جو سب سے بڑا طاقتور ہاتھی تھا جس کا نام تھا محمود. جیشہ فلما وجہ الفیل وبک، اور اس کے بعد اپنے لشکر کو بھی متوجہ کیا. فلما وجہ الفیل نحو مکہ اقبل نفیل بن حبیب حتی قام الى جنبہ ثم اخذ باذنہ وقال ابرک محمود وارجع راشدا من حیث جئت فانک فی بلد اللہ الحرام. ثم ارسل اذنه فبرك الفيل وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى اصعد في الجبل وضرب الفيل ليقوم فابى وضربوا في راسه بالتبرزين. اب اس کے بعد جب انہوں نے ہاتھیوں کو تیار کیا اور مکہ شریف کی طرف متوجہ کیا، تو نفیل ابن حبیب جو ان کے پاس وہ بیچارہ قید میں تھا، وہ آیا اور اس نے ہاتھی کے قریب کھڑے ہو کر اس کے کان کو پکڑا اور اس کے کان میں کہا کہ ابرک محمود، محمود ہاتھی کا نام تھا، کہ بیٹھ جاؤ ورجع راشدن، جہاں سے تم آئے ہو ادھر ہی لوٹ جاؤ. تمہیں پتہ نہیں انک فی بلد اللہ الحرام، تو اللہ کے اس شہر میں ہے جس کو اللہ نے حرمت والا بنایا، جس کو اللہ نے عزت والا بنایا ہے، جس میں اللہ نے ظلم اور زیادتی کو حرام کر دیا ہے، جس میں اللہ نے شکار کو حرام کر دیا ہے، کسی جانور کو بھگانے کو حرام کر دیا ہے. اللہ فرماتا ہے حرم کے اندر جانور کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ اور ہم بندوں کو پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت دے.
اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرما دیں، اللہ تبارک و تعالی قادر ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو کہا، اس کے بعد اس کے کان کو چھوڑ دیا اور ہاتھی جو تھا بس سنتا گیا اور بیٹھ گیا، اور نفیل ابن حبیب جو تھا اس نے یہ بات کہی اور اس کے بعد بھاگ کے ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ وضرب الفیل لیقوم بابا وضربوا فی راسہ بالتبرزین، اب انہوں نے ہاتھی کو مارا لیکن ہاتھی اٹھنے کا نام نہیں لیتا، ہاتھی بیٹھ گیا، جانور ہے لیکن بیٹھ گیا۔ اب وہ تبرزین کہتے ہیں لوہے کے گرز بنے ہوتے ہیں جس سے ہاتھیوں کو مارا جاتا ہے، تو انہوں نے وہ دو یعنی شاخوں والے گرز جو تھے وہ اس کو ہاتھی کو مارے۔ وادخلوا مہاجن لهم فی مراکہ، اس کے چمڑے کے اندر، اس کے گوشت کے اندر، اس کے جو آگے سے بنے ہوئے تھے اس کے تیز دھار آلہ اس کو داخل کر دیا۔ فنزعوه بآل یعقوب، پھر اس کو کھینچا کے اٹھے لیکن نہ اٹھا۔ فوجهوه راجعا الى اليمن فقام يحرول، اس کے بعد انہوں نے اس کا رخ پھیرا کہ یمن کی طرف تو اٹھ کے وہ چلنے لگ گیا۔ فوجهه الى الشام فقام يحرول، اس کا رخ پھیرا شام کی طرف تو ہاتھی چلنے لگ گیا۔ ففعل مثل ذلك وجهه الى المشرق ففعل مثل ذلك، اب مشرق کی جانب پھیرا تو پھر بھی ہاتھی چلنے لگ گیا۔ فوجهه الى مکہ، پھر اس کو پھیرا مکے کی طرف، فبرکا، پھر ہاتھی بیٹھ گیا۔ جب مکے کی طرف پھیرے تو وہ بیٹھ جائے، اٹھے ہی، اور مکہ مکرمہ کے علاوہ اگر ادھر ادھر پھیرے تو پھر وہ چل پڑے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں ارسل اللہ علیہم طیرا من البحر امثال الخطاطیف والبلسان، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر پرندے بھیجے، اور وہ پرندے ایسے تھے جیسے خطاطیف عربی میں کہتے ہیں، وہ بھی ایک پرندے کا نام ہے، بلسان بھی ایک پرندے کا نام ہے، کبوتر سے چھوٹا ہوتا ہے اور چڑیا سے بڑا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ما کل طائر منها ثلاثه احجار يحملها، ہر پرندہ جو ہے اس کے پاس تین پتھر تھے، ایک اس نے چونچ اپنی میں پکڑ رکھا تھا اور ایک اس پنجے میں، ایک دوسرے پنجے میں پکڑ رکھا تھا۔ حجر فی منقارہ وحجران فی رجلیہ امثال الحمص والعدس لا يصيب منهم احد الا هلك وليس كلهم اصابت وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق ويسألون عن نفيل يدلهم على الطريق هذا ونفيل على راس الجبل ما قريش وعرب الحجاز ينظرون ماذا انزل الله بأصحاب الفيل من النقمة وجعل نفيل يقول اين البفر والاله الطالب والاشرم المغلوب ليس الغالب۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے جب پرندے بھیجے، ایک پتھر ان کی چونچ میں تھا اور دو پتھر جو تھے ان کے پاؤں یعنی پنجوں میں تھے، اور وہ پتھر کتنے بڑے تھے؟ مثل امثال الحمص والعدس، جیسے چنا ہوتا ہے یا دال ہوتی ہے، یعنی اتنے چنے تھے، اتنے بڑے، اور جس کے اوپر بھی وہ ڈالتے وہ اسی وقت ہلاک و برباد ہو جاتا۔ اب مفسر فرماتی ہیں کہ سب کو تو نہیں لگے، یعنی جن کے اوپر پڑے وہ ہلاک ہو گئے اور باقی بھاگنے لگے۔ اب جب بھاگنے لگے تو انہوں نے کہا بھی وہ نفیل کو ڈھونڈو، ہمیں راستہ تو دکھائے کہاں سے بھاگیں، اب تو راستہ بھاگنے کے وقت راستہ بھی نہیں ملتا نا جی۔ اور نفیل جو ہے وہ تو پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا، اور وہاں پہاڑ پہ کچھ قریش کے لوگ بھی چڑھے ہوئے تھے، اور وہاں وہ کھڑے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب فیل پہ اپنا کیسا عذاب نازل فرمایا ہے۔ تو نفیل ابن حبیب جو تھا وہاں کھڑے یہ شعر پڑھ رہا تھا، این المفر والالہ الطالب، کہ تم کہاں بھاگ رہے ہو، تمہیں پکڑنے والا بندہ تو نہیں، خدا پکڑنے والا ہے، تو جب کسی کو خدا پکڑے تو کوئی بھاگ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد والاشرم المغلوب لیس الغالب، کہ اے ناک اور کان کٹے ہوئے تم نے مغلوب ہی ہونا ہے، تم غالب نہیں آ سکتے اللہ کے کعبے پر، کیونکہ وہ ابرہہ جو تھا اس کو تلوار لگی تھی تو ناک اور اس کا ہونٹ جو تھا کٹا ہوا تھا، اس لیے اس کو ابرہۃ الاشرم کہا جاتا تھا۔ تو اس نے اس کے بعد کہا کہ این المفر، جب اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر مفر کس کو مل سکتا ہے؟ کون ہے جو اللہ کے عذاب سے بھاگ جائے؟ این المفر والالہ الطالب والاشرم المغلوب لیس الغالب، وہ کیسے اللہ کے سزا؟ قال ابن ساکن وقال نفر فی ذلك ایضا علی حجیت عنایا ودینا نعمناکم من علی الاصباح عینا ودینة لو رأیت ولا تریه لدى جنب المحصب ما رأینا اذن لعذرتنی وحمدت امری ولم تعص على ما فات بینا حمدت اللہ اذا ابصرت طیرا مخرجات تلقى علینا وکل القوم تصل النفیر کعنا علی للجیشان دینا۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ قصیدہ بھی کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کتنی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی عنایات اور اپنا دین عطا فرمایا اور کتنی اپنی نعمتیں عطا فرمائیں۔ میں نے جو محسب کی جانب میں دیکھا ہے، اگر تم دیکھتے تم مجھے معذور سمجھتے اور تم کہتے کہ میں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں ملا۔ کہتا ہے حمدت اللہ اذ ابصرت طیرا،
جب میں نے وہ لشکر آتا ہوا دیکھا پرندوں کا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں اس بات سے بھی ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پتھر میرے اوپر بھی گر جائیں۔ فَكُلُّ الْقَوْمِ تَسْأَلُ عَن نُفَيْلٍ، اور ان کے ساری فوج جو ہے بھاگ بھاگ کے پوچھ رہی تھی کہ نفیل کہاں گیا، ابھی نفیل کہاں گیا، ہمیں راستہ دکھائے، میرے اوپر تمہارا کوئی قرضہ تھا کہ میں تمہیں راستہ دکھانے کے لیے آتا۔ یعنی اس کو تو پھر جوش چڑھا ہوا تھا نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب اس نے دیکھا۔ وذکر الواقدی بسنادی، واقدی جو ہے اس کو تاریخ کے اندر محدثین مفسرین اس کی روایات کو لے لیتے ہیں، اما باقی اگر کوئی حدیث نقل کرے تو اس کا اعتماد نہیں کیا جاتا، البتہ تاریخ کے اندر اس کا ایک مقام ہے، لیکن بہت ساری روایات اس نے بڑی جھوٹی اور بڑی موضوع بھی بڑی نقل کی ہے۔ کہتے ہیں وذکر الواقدی بسنادی انہم لما تعمعوا لدخول الحرم وحیعوا الفیل جعلوا لا يصرفون إلى جهة من سائر الجهات إلا ذهب فيها فإذا وجهوا إلى الحرم ربد وصاح وجعل أبراد يعمل على صائص الفيل وينهروا ويضربوا ليقر الفيل دخول الحرم وتار الفضل في ذلك۔ واقعی نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب ابرہہ کے لشکروں نے تیاری کر لی حرم کی طرف حملہ کرنے کے لیے، جب ہاتھی کو چلاتے تو ہاتھی جو تھے ہر طرف جانے کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ کے کعبے کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، یعنی جدھر بھی دوڑا ہو تو تیار ہے، لیکن حرم کی طرف چلاؤ بس بیٹھ جاتے، آوازیں نکالتے، ہوا نکالتے۔ وجعل ابرا غصہ کرتا ہاتھی کے چلانے والے پر، سائس الفیل کہتے ہیں جو ہاتھیوں کو چلاتے ہیں، اس پہ غصہ کرتا، اسے جھڑک رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، ہاتھی کو کیوں نہیں چلاتے ہو۔ اسی پر ان کی بہت لمبی بات ہوئی۔ ھذا وعبد المطلب وجماعۃ من اشراف مکہ فيهم المطعم بن عدي وعمر بن عائد بن عمران بن مخزوم ومسعود بن الثقفي الآخر ينظرون ما الحبشة يصنعون وماذا يلقون من أمر الفيل۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعی نے تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ عبد المطلب اور ایک جماعت اشراف قریش کی، یعنی قریشیوں کے بڑے بڑے جو سردار تھے، ان کے اندر مطعم ابن عدی بھی تھا، عمر ابن عائد بھی تھا، مسعود ابن عمر الثقفی بھی تھا، یہ سارے کے سارے ہرا پہ چڑھے۔ ینظرون ما الحبشۃ یصنعون، دیکھ رہے تھے کہ حبشہ کے ابرہہ کا لشکر کیا کرتا ہے، اس کے انتظار میں تھے۔ وما یلقون من امر الفیل، اور ہاتھیوں کو یہ کیسے استعمال کرتے ہیں۔ وهو العجب العجاب، ان کے نزدیک ہاتھی تو بڑی عجیب بات تھی۔ اور پھر ایک ایسا عجیب واقعہ پیش آیا، وبینما هم كذلك اذ بعث الله عليهم طيرا ابابیل، ابھی اسی اثنا میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ایک پرندوں کا غول بھیجا، اور وہ ابابیل کا معنی کتان ٹکڑیاں ٹکڑیاں، یعنی 15-20 پرندے آ رہے ہیں، پھر 15-20 پرندے آ رہے ہیں، پھر 15-20 پرندوں کی ٹکڑیاں آ رہی ہیں۔ ابابیل کا معنی یہ نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے کہ یہ حرم میں دیکھتے ہیں نا کہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں اڑ رہی ہوتی، کہتے جی ابابیل ہے ابابیل ہے، یہ لوگوں نے خود نام بنائے ہیں، ہمارے لوگ اس معاملے میں بڑے ماشاءاللہ ماہر ہیں۔ اپنی طرف سے بات بنانے کے تو ایسے استاد ہیں نا جی، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ حالانکہ ابابیل کوئی پرندے کا نام نہیں ہے، اور یہ ابابیل تو چڑیا سے بھی چھوٹا ہے جس کو ہم ابابیل کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں واضح روایات موجود ہیں کہ خطاطیف یا بلسان یا کبوتر سے چھوٹے تھے، اور ان چڑیا وغیرہ سے بڑا جانور تھا، اور ایک خاص پرندہ تھا جو اللہ نے ان کے عذاب کے لیے بھیج دیا۔ تو اس کو ابابیل کہنا اپنے یعنی اپنی طرف سے قرآن مقدس کے ترجمے کو بدل ڈالنا یا فرضی نام رکھ لینا، یہ بات ویسے تم اس کو ابابیل کہو تو علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہی پرندہ تھا جو کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، یہ بات کہنی غلط ہے۔ لیکن مشکل ایک ہوتی ہے کہ اغلاط العام کہتے ہیں کہ بعض ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو عام ہو جاتی ہیں، یعنی وہ اتنی عام ہو جاتی ہیں کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی پھر اس غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی وہ اتنی بات پھیل جاتی ہے کہ ہر آدمی کے دماغ میں وہی بات آ جائے۔ جیسے مثلاً ایک بات کیسے پھیلی ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا تھا اور جنت سے نکالا، حالانکہ بالکل جھوٹ ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، قرآن فرماتا ہے اس درخت کے قریب نہ جانا۔ گندم کے درخت توڑے ہوتے ہیں، گندم کے تو کھیت ہوتے ہیں، گندم کا درخت کبھی کسی دنیا میں بھی پیدا نہیں ہوا ہے، کبھی دنیا کے اندر آپ کوئی مثال بھی نہیں سکتے کہ کسی ملک میں گندم کا درخت ہوتا ہے۔ گندم کے ہمیشہ کھیت ہوتے ہیں، اور اللہ نے ان کو ایک درخت سے منع کیا تھا، یہ منع نہیں فرمایا تھا کہ تم گندم کا دانہ نہ کھانا، اور وہاں گندم تھی اور پھر دانہ تھا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے
وہ گندم کا دانہ کھا لیا اور پتہ نہیں کچا کھا لیا یا کھانا روٹی بھی پکائی تمہاری طرح، پھر ایک چکی بھی ڈھونڈیں گے کہ پھر آٹا پیسا گیا ہوگا، پھر اس کو روٹی پکائی گئی ہوگی، پھر جب ہم روٹی کھاتے ہیں تو پھر ہمیں حاجت ہوتی ہے حمام میں جانے کی، پھر آدم کو حاجت ہوئی تو اب جنت میں بیچارہ کہاں جائے اور بھاگ رہا تھا. یعنی ایسا کہانی گھڑتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی ایسے جھوٹے قصے بنانے سے محفوظ رکھے. ایسی روایات بنائی ہیں نا جی کہ آدمی سن کے حیران ہو جائے. یعنی ایسا بھائی ایک موٹی سی بات ہے کہ جب اللہ نے ایک چیز سے منع فرمایا آدم علیہ السلام نہ رک سکے، اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا بس، اور اس کے بعد ان کا لباس جو ہے وہ اتر گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے. پھر ان کو، اور اسی میں بھی اللہ کے فیصلوں میں حکمتیں تھیں کہ آدم علیہ السلام سے ایسی غلطی نہ ہوتی تو ان کو جنت سے نکالا بھی نہ جاتا. جب جنت سے نہ نکالا جاتا وہ دنیا میں بھی نہ آتا. جب دنیا میں ہی نہ آتے تو اس دنیا کے اندر نہ یہ مخلوق ہوتی، نہ آبادی ہوتی، نہ یہ باتیں ہوتی. یہ سارے فیصلے تو اللہ کی حکمت میں پہلے سے ہو چکے ہوتے. تو لہذا آدمی جو بات قرآن میں کم از کم آ جائے یا صحیح حدیث مبارک میں آ جائے، اس کے اندر پھر جرت نہ کرے اپنی طرف سے قصے کہانیاں بنانے. ہاں ایک بات ہے، تاریخی قصہ ہے، چلو اس کا قرآن حدیث میں ذکر نہیں ہے. آپ نے کسی تاریخ میں پڑھا ہوگا، ان نے کسی تاریخ میں پڑھا ہوگا، اس نے کسی تاریخ میں پڑھا ہوگا، اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. لیکن جو بات قرآن مقدس میں موجود ہو، اب دیکھیں نا جی کہ لفظ ابابیل قرآن میں موجود ہے، اور قرآن جب اترا ہے ان لوگوں پہ اترا ہے جو عربی لغت سے ماہر ہیں، جو عربی لغت کے جاننے والے ہیں. ان میں فصحاء ہیں، ادباء ہیں، بلغاء ہیں، شعراء ہیں. انہوں نے کبھی ابابیل کا ترجمہ یہ نہیں کیا کہ یہ چھوٹی سی چڑیا. تو جب ان لوگوں نے کہا کہ ابابیل کا معنی ہے کہ ٹکڑیاں ٹکڑیاں، قطعاً، جس کو اردو کے محاورے میں آپ کہتے ہیں پرندوں کے غول در غول چلے آ رہے تھے، تو اس کا مراد یہ ہے، یہ معنی نہیں کہ یہ چھوٹا سا ابابیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں جو لفظ آ جائے اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے ہمیشہ. اس لیے بعض ایسے مقامات آ جاتے ہیں کہ بڑے سے بڑے علماء جو ہیں وہ بھی اس بات پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر اس لفظ کا کوئی مناسب ترجمہ نہیں مل رہا تو اسی پر وہ اکتفا کر کے وہی لفظ ہی لکھ دیتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں، تاکہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا لفظ لکھ بیٹھے جو خدا کے ہاں یہ مراد نہ ہو اور قیامت میں ہم پکڑے جائیں. تو اس سے تو بہتر ہے نا کہ ہم وہی قرآن کا لفظ لکھ دیں تاکہ اللہ کے قرآن کا لفظ اسی طرح رہے اور ہم بلا وجہ کسی غلط ترجمے کے اندر نہ پکڑے جائیں قیامت کے اندر. تو علماء کرام اتنی احتیاط کرتے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ترجمے جب آپ پڑھتے ہیں نا تو ان میں سلاست نہیں ہوتی، یعنی ان میں تسلسل نہیں ہوتا. جیسے عبارت کی روانی ہوتی ہے نا، آپ جب عبارت لکھتے ہیں تو اس میں ایک سلسلہ اور تسلسل اور ایک روانی ہوتی ہے، ان میں وہ نہیں ہوتا. معلوم ایسے ہوتا ہے کہ یہ لفظ علیحدہ ہے اور یہ علیحدہ ہے، اور وجہ کیا ہے کہ وہ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ عبارت نہیں بنا رہے ہوتے، وہ اللہ کے قرآن کے لفظ کا ترجمہ نقل فرما رہے ہیں کہ اس لفظ کا ترجمہ یہ بنتا ہے. اب آگے جا کر وہ تفسیر میں اس کو سلیس کر دیں گے لیکن ترجمے میں کبھی جرت نہیں کریں گے، کیونکہ اصل احتیاط جو ہے یہ ہوتی ہے قرآن پاک کے اندر کہ کہیں خدا کے لفظ اللہ کے کلام میں کوئی ہم اپنی طرف سے لفظ نہ کہہ بیٹھے اور قیامت میں بجائے ثواب کے پکڑے جائیں. اور ہمارے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، او جی فلاں مولوی نے جو ترجمہ لکھا ہے نا بڑی مزیدار اردو ہے، بڑی شاندار عبارت ہے. وہ شاندار عبارت ہے لیکن ترجمے کا حق تو ادا نہیں کیا، اس نے تو مخالفت کی ہے اللہ کے قرآن کی. اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اوپر ترجمہ تو وہی لکھیں جو ترجمہ ہے، پھر نیچے جب آپ نوٹ دیں یا تفسیری تشریح کریں اس کے اندر آپ عبارت کو بنا لیں، آپ اس کو عبارت کو ڈھال لیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی اسی لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی ایسی بات کی، جیسے کہ تفسیر کے طور پر جب زنا کی حدود آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حالانکہ وہ قرآن کی جز نہیں تھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت تھی اور منسوخ ہو گئی، حالانکہ راجح قول یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیت نہیں تھی اور نہ ہی وہ منسوخ ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم جو ہے وہ وحی جلی سے ثابت کیا اور ایک حکم جو ہے وہ وحی خفی یعنی سنت رسول اللہ سے ثابت کیا. تو اس میں جب لفظ آیا تو تفسیر میں حضور نے فرمایا تھا کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا
فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجلس علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ممبر پہ حضرت عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے خطبہ پڑھا اور خطبہ پڑھنے کے بعد فرمایا کہ لوگوں ایک وقت آئے گا کہ لوگ رجم کا انکار کریں گے کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو ان کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے، اس کو سنسار کرنے کا انکار کریں گے. لیکن دیکھ لو اللہ کے پاک نبی نے بھی رجم فرمایا اور ہم نے بھی رجم کیا. اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ قرآن مقدس میں کوئی زیادتی نہ سمجھی جائے تو میں قرآن کے حاشیے پہ ہی لکھ دیتا الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ. لیکن میں حاشیے پر بھی لکھنے کی جرت نہیں کرتا تھا کہ قیامت میں کوئی یہ نہ کہے دنیا کے اندر کہ حضرت عمر نے قرآن میں اپنی طرف سے ایک لفظ بڑھا دیا، لہذا میں وہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن ہم نے حضور پاک سے یہ حکم سنا، پھر حضور پاک نے اس حکم پہ خود عمل فرمایا اور اسی حکم پہ پھر حضرت ابی بکر نے عمل فرمایا. اسی حکم پہ ہم قائم ہیں اور یہی حکم قیامت تک کے لیے ہے. کسی کو انکار کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، لیکن حضرت عمر نے لکھنے کی ضرورت نہیں کی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے قرآن میں ہر سورت کے اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، لیکن جب آپ سورت توبہ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا ہے. تو اب وجہ کیا تھی کہ صحابہ کو اختلاف ہو گیا کہ سورت الانفال اور سورت توبہ یہ ایک سورت ہے یا دو صورتیں ہیں. تو بعض صحابہ فرماتے تھے کہ دو صورتیں ہیں اور بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے تھے کہ ایک صورت ہے. تو لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو جمع کیا، قراء کو جمع کیا اور حکم دیا کہ سورت الانفال لکھ کر آگے سورت براء علیحدہ لکھو، لیکن درمیان میں بسم اللہ کا فاصلہ نہ کرو. کہ اگر ایک صورت ہے تو ہم نے درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھی ہے، اور اگر علیحدہ علیحدہ صورتیں ہیں تو صورت ہم نے لکھنے میں علیحدہ کر دی ہے، تاکہ قیامت والے دن کسی بات پہ ہم پکڑے نہ جائیں کہ جب ایک صورت تھی تو تم نے درمیان میں فاصلہ اپنی طرف سے کیوں کر دیا. اتنی احتیاط ہوتی ہے اللہ کے قرآن میں. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اور پھر قرآن کا ترجمہ کرنا جو ہے یہ بہت بڑا مشکل کام ہے. صرف ان کو نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے توفیق عطا فرمائے، ورنہ قرآن مقدس کا ویسے بھی ایک قاعدہ ہے، یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک تو اللہ کا کلام ہے، دوسرا ایک دفعہ اگر کسی چیز کا ترجمہ آپ کر دیں پھر ترجمے کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ ہمیشہ کہتے ہیں. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا اصل کلام کا ترجمہ، ایک ہوتا ہے کہ اصل کلام کا ترجمہ تو ہو چکا، پھر آپ نے ترجمے کا ترجمہ کرنا ہے تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو نے کہا یہ اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ نے مثلا خبر دی کہ آدم علیہ السلام نے یہ کہا، نوح علیہ السلام نے یہ کہا، ان کی قوم نے یہ کہا، تو ان کے واقعات کو اللہ نے اپنے کلام مبارک میں نقل فرمایا. تو گویا کہ ان کی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کلام میں اور لسان عربی مبین میں نازل فرما دیا. تو گویا ایک ترجمہ تو پہلے ہو گیا. تو اب اس ترجمے کا جب ہم ترجمہ کریں گے تو بہت بڑا مشکل کام ہے. تو اس لیے ہمیشہ اس کے اندر بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جیسے وہ ایک اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے قرآن کا، تو اس میں آپ جہاں بھی لفظ دیکھیں گے مثلا نبی کا لفظ آ جائے گا اور انبیاء کا لفظ آ جائے گا تو وہ وہاں ترجمہ کریں گے اے غیب کی خبر دینے والے. وہاں وہ ترجمہ کریں گے جہاں بھی نبی کا خبر آئے گا یا لفظ آئے گا انبیاء تو وہ کہے گا اے غیب کی خبر دینے والوں یا اے غیب کی خبر دینے والوں. کیونکہ نبی کا معنی خبر دینے والا. چلو نبی نبا سے ہے، اگر خبر دینے والا ٹھیک ہے، لیکن غیب کی خبر دینے والے کا غیب کے لفظ کس بات کا ترجمہ کیا گیا؟ تو اب اپنی طرف سے قرآن میں ترجمہ کر ڈالا. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اسی لیے پوری دنیا کی علماء امت نے اس ترجمے پہ قدغن لگا دی کہ تم تو اپنی طرف سے ایک ترجمہ بڑھا رہے ہو. جو لفظ قرآن میں موجود زیادہ سے زیادہ نبی کا ترجمہ تم کہہ سکتے ہو کہ خبر دینے والا. اب وہ خبر جو اللہ ان کو دیں گے ٹھیک ہے، لیکن ترجمہ تو اتنا ہوگا خبر دینے والا. ایک ہے غیب کی خبر دینے والا، تو غیب کی یہ کس بات کا ترجمہ ہے؟ یہ لفظ نبی کا ترجمہ تو ہو نہیں سکتا. نبی کا ترجمہ تو ہے مطلق خبر دینے والا. اب وہ خبر بھی کیا ہوتی ہے جو اللہ نے دی،
اچھا وہ خبر چاہے 1 منٹ کے لیے بعض مغیبات ہیں جو اللہ نے نبی کو خبر دی اور نبی پاک نے ہمیں خبر دے دی، لیکن ہم ترجمے میں تو یہ نہیں کہہ سکتے، ترجمے میں اپنی طرف سے یہ اضافہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، جیسے انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ٹھوکر کھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بجائے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسا ترجمہ کر ڈالا کہ لوگوں کو بدعات اور شرک کے اندر گھسنے کا موقع مل جائے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے بر رفعہ اللہ الیہ، اس پہ ٹھوکر کھائی کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقتاً نہیں اٹھایا بلکہ اللہ نے ان کا مرتبہ بلند فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان اونچی کر دی، ورنہ یہ نہیں کہ واقعتاً عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا گیا ہو۔ اور پھر اس پہ عقلی دلائل باندھے کہ جی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا گیا تو وہ کھاتے کہاں سے ہیں، پیتے کہاں سے ہیں، اور پھر آخر وہ بشر ہیں، حمام کہاں جاتے ہیں، اوپر تو جنت ہے اور جنت کے اندر تو یہ چیزیں ہوں گی نہیں، اور پھر عقلی تومار باندھتے چلے گئے، نتیجہ کیا نکلا کہ وہ صحیح راستے سے اور صحیح محجہ سے ہٹ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ ایک تو قواعد کا پتہ نہیں تھا، لغت عربی کے اندر مہارت نہیں تھی کہ جی لفظ رفع جہاں آئے آگے دیکھو صلہ اس کا کیا ہے، صلہ اس کا کیا آ رہا ہے، صلہ اس کا الہ ہے، صلہ اس کا الا ہے، کیا لفظ ہے، پھر اس کے مطابق ترجمہ ہوگا۔ اور پھر جب لفظ آ رہا ہے ما قتلوہ، اللہ نے فرمایا اس کو وہ قتل نہیں کر سکے، نہ ان کو وہ پھانسی دے سکے، بالکل عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے، بل رفعہ اللہ الیہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی طرف اٹھا لی۔ اچھا اب اس کا ترجمہ چلو ہم بھی مان لیتے کہ جی شان بلند ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام لینزلن عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ آسمانوں سے اتریں گے، عیسیٰ آسمانوں سے اتریں گے اور زمین میں آئیں گے اور 40 سال تک رہیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام یقتل الدجال، دجال کو بھی قتل کریں گے، وہ یکسر الصلیب، صلیب کو بھی توڑیں گے، وہ یضع الجزیہ، اور جزیے کو بھی ختم کریں گے، وہ یملأ، اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، پھر ان کی شادی بھی ہوگی، ثم یموت، پھر موت بھی آئے گی، ثم یدفن فی روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ دفن ہوں گے حضور پاک کے روضے میں۔ تو اب جب ہم رفع اور نزول کو لے لیں گے تو بات سمجھ آ گئی کہ باقی حقیقتاً ان کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ اور دوسرا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ رفعہ اللہ الیہ، رفع کے بعد الہ ہو تو وہ حقیقی رفع ہوتی۔ ان کو دھوکہ یہ لگ گیا، انہوں نے کہا جی یہ لفظ قرآن میں آیا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، قرآن میں آیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ حضور ہم نے آپ کے شان کو بلند کر دیا، کہ جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں حضور کا نام بھی لیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اسی لیے اچھا وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ رفع کا صلہ الہ ہے یا رفع کا صلہ لام ہے، وہاں ہے رفعنا لک، وہاں ہے رفعہ اللہ الیہ، تو آسمان زمین کا فرق ہے۔ اس لیے ایسی باتیں جو ہیں نا ان لوگوں سے پھر ہو جاتی، جیسے آگے ورفعنا فوقہم الطور، کہ ہم نے ان کے اوپر پہاڑ طور کو اٹھا کے معلق کر دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہے کہ طور اٹھایا گیا، بلکہ ایسے گمان ہوتا تھا کہ گویا یہ پہاڑ ہم پہ آ پڑے گا، یعنی حقیقتاً پہاڑ نہیں اٹھایا گیا، بلکہ ایسا ہو گیا کہ ان پر دہشت ایسی طاری کر دی گئی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ گویا ہم پر پہاڑ آ پڑے گا، یعنی وہ حقیقی رفع نہیں تھی۔ حالانکہ یہ نہیں سمجھے جب رفع آ جائے پھر فوق کا لفظ آ جائے کہ رفعنا فوقہم، رفعنا کا معنی اونچا کیا، پھر فوق ان کے اوپر کا کیا معنی؟ اس لیے جب اللہ پاک نے رفع کے بعد فوق کا لفظ لگا دیا جس نے دلالت کی کہ حقیقتاً پہاڑ کو اٹھا کے ان کے اوپر معلق کر دیا گیا، یہ نہیں کہ ان کے دماغ میں ایک بات ڈال دی گئی کہ گویا وہ یہ سمجھیں۔ اور وجہ کیا ہے کہ جی لوگ کیسے مانیں گے کہ پہاڑ کو اٹھا لیا جائے؟ پہاڑ کو تم اٹھا رہے ہو یا میں اٹھا رہا ہوں؟ اٹھانے والا بھی تو وہی ہے جو بنانے والا ہے۔ اگر وہ قیامت کے اندر اس کو روئی کی دھون کی طرح بنا کے اڑا دیں گے تو ایک پہاڑ کا اٹھا لینا کیا؟ اگر ہم اس کا انکار کریں گے پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر لوط کی بستیوں کا انکار پڑے گا کہ بھی جبریل علیہ السلام نے پھر بستیاں کیسے اٹھا لی؟ بس یہ ویسے ہلاک ہو گئی، یہ تھوڑا ہے کہ حقیقتاً بستیوں کو اٹھا لیا گیا۔ تو ایک جگہ جب آپ غلطی کریں گے پورے قرآن میں آپ ٹھوکریں کھاتے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ پاک ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور ہر کلمے پڑھنے والے کو قرآن مقدس کے اندر ترجمہ پڑھنے کی، سمجھنے کی
توفیق دے اور احتیاط عطا فرمائے، ادب عطا فرمائے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ کبھی کبھی صحابہ رضوان اللہ علیہم جب حضور کی بات کو نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں او کے ساتھ کہ بھئی پتہ نہیں حضور نے یوں فرمایا تھا یا یوں فرمایا تھا، پتہ نہیں لفظ مجھے یاد نہیں ہے، مقصد حضور کا یہی تھا، لیکن جو لفظ اس وقت حضور کی زبان مبارک سے نکلے تھے اللہ بہتر جانتا ہے یہ لفظ تھے یا یہ لفظ تھے۔ یعنی صحابہ کی اتنی احتیاط ہے کہ معنی نہیں بگڑ رہا، ترجمہ نہیں بگڑ رہا، لیکن چونکہ وہ لفظ مبارک یاد نہیں جو حضور کی زبان مبارک سے نکلے تھے، صحابی نے واضح کر دیا کہ جی مجھے یاد نہیں ہے حضور نے یوں فرمایا تھا یا یوں فرمایا تھا۔ بہرحال مقصد یہ تھا، مفہوم یہ تھا، معنی یہ تھا۔ یہ ہوتی ہے احتیاط۔ تو علماء جب ترجمے کو دیکھتے ہیں نا جی تو وہ ان باریکیوں کو دیکھتے ہیں، اور عام آدمی جب میرے جیسا ترجمہ پڑھتا ہے وہ کہتا ہے یار جس کا پڑھنا آسان لگے، عبارت ٹھیک ٹھاک ہو، یہ تو دیکھو پرانے مولویوں نے ایسے ترجمے کیے ہیں کہ کوئی لفظ پڑھا ہی نہیں جاتا، عبارت جڑتی ہی نہیں۔ اللہ کے بندے ہوا تو لفظ کا ترجمہ عبارت کیسے جڑے تم سے؟ عبارت تو جڑے گی تب جب اس آیت کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کے مفہوم کو تم اپنے لفظوں میں بیان کرو گے۔ ترجمے کا معنی تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جو لفظ ان کی زبان سے نکلے، جو لفظ جو ہے اس کی زبان سے نکلے، اسی کا ترجمہ جو ہے وہ کیا جائے۔ اسی طرح ایک دفعہ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، وہاں چونکہ مجمع ایسا کوئی نہیں تھا، نہ اردو سمجھنے والا نہ عربی سمجھنے والا، اور مجمع جو تھا وہ سارا تھا انگریزی جاننے والا۔ تو مجبوری بات یہ تھی کہ وہ مترجم جو ہے اس نے ترجمہ کرنا تھا۔ میں جب تقریر کرتا مثلا میں 5 منٹ یا 2 منٹ کے لیے ایک بات کہہ بیٹھتا، پھر وہ ترجمہ کرتا بیچارہ انگریزی میں، پھر وہ ترجمہ ختم کرتا تو پھر میں اپنی بات کہتا، پھر مترجم ترجمہ کرتا۔ کیوں آگے سمجھنے والے جو انگریز ہیں بیچارے انگریزی بولنے والے تو مسلمان بھائی تھے، ہم سے زیادہ بہتر مسلمان تھے، تو وہ زبان نہیں جانتے تھے غریب ہماری، تو اس لیے حل کوئی نہیں تھا ماں سوا ترجمے کے۔ تو ایک دفعہ جب میں نے تقریر میں کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں گے، آپ کے ہر قدم پر ہم اتباع کریں گے، تو اس کا ترجمہ اس نے یہ کیا انگریزی میں کہ ہم حضور کے ہر قدم پہ اپنا پیشانی جو ہے سجدہ کریں گے اور سر ڈال دیں گے۔ اس نے اس کا ترجمہ جو ہے اپنی طرف سے یہ کیا۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا آپ نے ترجمہ غلط کیا ہے۔ اس کے بعد وہ ذرا ٹھیک ہو گیا کہ اچھا یہ تو سمجھ رہے ہیں میرے ترجمے کو۔ نے کبھی یہ تو میں نے نہیں کہا کہ وہی پٹ دا ہیڈ آن دا فیٹ آف دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ کہا ہے آپ کو؟ تم کیسی بات کر رہے؟ عجیب بات ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں تم ترجمہ آپ کر رہے ہو اپنی طرف سے۔ تم ترجمہ وہ کرو انسانوں کی طرح جو بات میں کہہ رہا ہوں، اس کی بات تو پھر یہ آ جائے گی ان کے دماغ میں، تو پھر یہی بات بیٹھ گئی اگر حضور کے قدم پہ سجدہ جائز ہے تو پھر ہر نبی کے قدم پہ سجدہ جائز، اگر ہر نبی کے قدم پہ سجدہ جائز ہے تو پھر علماء بھی نبی کے وارث ہوتے ہیں، پھر ان کا بھی سجدہ جائز ہے، پھر اولیاء کا بھی جائز ہے، پھر قبروں کا بھی جائز ہے۔ میری تو ساری تقریر کا ایک لفظ میں تم نے ستیہ ناش کر دی۔ اچھا تم ترجمہ کر رہے ہو میرا شریف آدمی، تو اس کے بعد خیر وہ پھر ٹھیک ہوگا۔ حالانکہ وہ ترجمے کرنے والا اپنا آدمی تھا، بہت بڑا علامہ ہے، 13 زبانوں میں وہ بول سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، ترجمہ کر سکتا ہے، اور عقیدے میں بھی بڑا پکا موحد ہے۔ بس وہ جوش خطابت میں آگے ایک اس نے جملہ کہہ دیا، تو اس کے بعد اس نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، اب چونکہ مولوی صاحب میرے ترجمے پر بھی پکڑ کر رہے ہیں تو لہذا آئندہ میں صرف ترجمہ کروں گا، اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں کروں گا۔ تو بہرحال پھر وہ ترجمہ کر، تو ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی حالانکہ وہ خود نہیں چاہتا تھا یہ بات، وہ خود بہت بڑا علامہ ہے، میرے جیسے کئی طالب علم پڑھا ڈالے، وہ اتنا بڑا عالم ہے وہ ماشاءاللہ۔ علامہ عبدالرزاق معروف آدمی ہے، اور وہ جناب ماشاءاللہ کئی زبانوں کا خطیب ہے اور کئی زبانوں کا وہ ماہر ہے، اور کئی زبانیں بولنا اور لکھنا جانتا ہے ماشاءاللہ، اور بڑی بڑی زبانوں پہ اسے فرینچ پہ، انگلش پہ، زولو پہ، اردو پہ، پنجابی پہ، عربی پہ، فارسی پہ، رشین پہ، ان سب زبانوں پہ عبور ہے ماشاءاللہ اسے، اور پھر پکا موحد ہے، ہمارا ساتھی ہے، ہمارا دوست ہے، لیکن بس ایک رو خطابت میں آگے ایک ترجمہ وہ کر گیا۔ جب کر گیا تو اگر فوراً نہ ٹوک دیا جاتا تو وہی کیسٹ پوری دنیا میں جاتا، اور وہ ایسی جگہ تھی اللہ معاف فرمائے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا وہ پتہ نہیں کیا کیا کیسٹ بنا رہے تھے، ہمیں تو لوگوں نے بعد میں بتلایا کہ جی آپ کا دیش، میں نے کہا یہ اچھی بات ہے، بھی اللہ کے گھر کو بھی تم لوگوں نے فلم بنا ڈالا۔
خدا کا خوف کرتے تو مجھے پہلے بتا دیتے تو میں اس کا بھی علاج کر سکتا تھا. کہ جی آپ کو پتہ ہی نہیں تھا, ہم نے تو ایسی جگہ انتظام کیا. میں نے کہا خدا کے بندے, میں اگر خود اپنا رومال یوں کر کے بیٹھ جائے تم کیا کر لیتے؟ کیا کر لیتے؟ میرا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتے تھے نا, پھر تمہاری مرضی جس کی بناتے پھرو. میں اپنا رومال آگے کھینچ لیتا, بس بات ختم ہو جاتی. تو بہرحال یہ ہے کہ ترجمے میں ہمیشہ یاد رکھو, اور خاص طور پر قرآن کے ترجمے, خاص طور پر جہاں کوئی لفظ آ جائے مبارک میرے نبی پاک کی زبان مبارک, وہاں کبھی جرت نہ کیا کرو. نہ آئے ترجمہ چھوڑ دو, وہ جگہ چھوڑ دو, وہ لفظ چھوڑ دو, اور آئندہ کے لیے اس کو کسی عالم سے پوچھ لو, نشان لگا لو, بعد میں وضاحت کر لو, بعد میں کسی اور عالم سے مراجعت کر لو, لیکن اپنی طرف سے کبھی جرت نہ کرو. کیونکہ جو لفظ ہے, جو کلام ہے میرے اللہ کا, اس میں کیسے کوئی اپنی طرف سے زیادتی کمی بیشی کر سکتا. تو اس لیے جناب بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھیں نا جی, اب آ گیا کہ پیلے رنگ کے تھے, دون الحمام, کبوتر سے چھوٹے تھے, وَأَرْجُلُهَا حُمُرٌ, اور ان کے پاؤں جو تھے وہ سرخ تھے, وَمَعَ كُلِّ طَائِرٍ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ, اور تین پتھر تھے, وَجَاءَتْ وَحَلَّقَتْ عَلَيْهِمْ وَرْسَتْ تِلْكَ الْأَحْجَارَ عَلَيْهِمْ فَهْلَكُوا, اور وہ جب آئے تو اوپر ان کے حلقہ بنا کے کھڑے ہو گئے, اور ایک ایک کے اوپر جو تھے وہ پتھر برساتے رہے. وقال محمد بن اسحاق جاؤ بفیلین, انہوں نے کہا اما محمود فربز اما الاخر فشجع فاصب. محمد بن اسحاق نے یہ بھی روایت کی ہے کہ دو ہاتھی آئے تھے, ایک ہاتھی تو محمود تھا, وہ تو بیٹھ گیا, وہ تو پھسل گیا, بیٹھ گیا, اس نے تو مقابلہ نہ کیا, اور دوسرا جو تھا اس نے جرت کی اور آگے بڑھنے کی, اس پر وہ کنکری لگی تو وہ بھی ختم ہو گیا. وقال وهب بن منبه كان معهم فيلة فأما محمود وفيل الملك فربط يقتدى به بقية الفيلة وكان فيها فيل تشجع فحص فحربت بقية الفيلة. وهب بن منبه نے یہ بھی روایت نقل کی ہے کہ ان کے پاس ہاتھی بھی تھے اور ہتھانی یعنی ہتھانی بھی تھی. محمود جو ہے وہ ہاتھی تھا جو بادشاہ کا یعنی ابرہا کا اپنا تھا, تو وہ اس نے تو اس لیے وہ بیٹھ گیا اور بزدلی دکھائی. اس کا مقصد یہ تھا اس ہاتھی کا کہ جب میں بیٹھ گیا تو مجھے دیکھ کر باقی بھی بیٹھ جائیں گے, لیکن ان میں ایک ہاتھی تھا جس نے جرت کی اور کعبۃ اللہ کی طرف, حرم مکہ کی طرف بڑھنے لگا, تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس پر بھی اوپر سے کنکری پڑی اور وہ بھی ہلاک و برباد ہو گیا. اور باقی ہاتھی جو تھے فحربت بقیۃ الفیل, باقی سب بھاگ گئے. وقال عطاء بن يسار وليس كل مصابه العذاب الساعه الراحه بل منهم من هلك سريا من جعل يساقط عضوا وهم هاربون وكان ابراهيم من تساقط عضوا حتى مات ببلاد خصعم. عطاء ابن یسار نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان پر جو اللہ نے عذاب بھیجا تھا وہ اسی وقت سب پہ نہیں پہنچا. مانا یہ ہے کہ وہ کنکریاں سب کو لگی ہوں نا, بعض کو کنکریاں لگی اسی وقت ہلاک ہو گئے, اور بعض جو تھے وہ بھاگے, اور بعض کے لیے اللہ نے یہ عذاب مسلط کر دیا کہ ان کا ایک ایک جوڑ جو تھا وہ کٹ کے گر جاتا تھا, حتیٰ کہ ابرہا بھی انہی لوگوں میں تھا جن کا ایک ایک جوڑ کٹتا رہا اور وہ بھاگتا رہا, حتیٰ کہ بلاد خصم میں جب جا کے پہنچا تو مر گیا. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ سب پر وہ کنکریاں پڑ گئی ہوں, کسی پہ کنکری پڑ گئی, کسی پہ کنکری نہیں پڑی, کوئی ان میں بھاگ گئے, یعنی بچا کوئی نہیں عذاب سے کوئی نہیں بچا, لیکن کنکری والا عذاب یعنی بعض پہ اسی وقت آیا اور بعض بھاگے. جب بھاگے تو یتساقط عضوا عضوا ومنهم ابرہا بھی ان میں تھا, الذي يتساقط عنه عضوا عضوا حتى مات ببلاد خصعم. وہ بلاد خصعم میں جب پہنچا تو اس کا عضو جو تھا نا جی کٹتا گیا اور گرتا گیا اور گرتا گیا اور گرتا گیا, تاکہ بدبخت جو تھا وہ مر گیا. یعنی یہ اور سخت عذاب تھا, اللہ معاف کرے. ایک دفعہ موت آئی, آ گئی, جان چھوٹ گئی, لیکن یہ ہے نا جی کہ آدمی تڑپ کے گھسٹ کے ٹکڑے 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 ہو کے مرتا رہے, تو یہ تو پھر کئی موتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالی معاف فرما. قال ابن اسحاق وقال يتساقطون بكل طريق يهلكون على كل من هل وصيب ابرها في جسده وخرجوا به معهم يسقط انملة حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرق الطائر فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. ابن اسحاق نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ بھاگے اور دوڑے وہاں سے تو گرتے گئے, کوئی اس راستے پہ مرا پڑا ہے, کوئی اس گھاٹی پہ مرا پڑا ہے, اور ابرہا جو تھا اس کے جسد میں ایسی اللہ نے بیماری ڈال دی کہ ایک ایک جوڑ اس کا گرنے لگا.
جب وہ صنعاء میں جا پہنچا ایسے ہو گیا جیسے کسی پرندے کا بچہ ہوتا ہے نا جس کے پر نہ ہوں. جیسے پرندے کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا جی نہیں اس کے اوپر پر تو نہیں ہوتے نا، ایسے معلوم ہوتا ہے گوشت کا ایک لوتھڑا ووتھڑا ہے، تو ایسے بچ گیا. حتیٰ کہ ایسا ہوا کہ اس کا یہ سینہ بھی پھٹ گیا اور دل بھی باہر نکل پڑا، اور اس کے بعد اس کی موت آ گئی اسی حالت میں. وذكر مقاتل بن سليمان أن قريشا نصابوا مالا جزيلا من نصابهم وما كان معهم أن عبد المطلب أصاب يومئذ من الذهب ما ملا حفرة. اب کہتے ہیں مقاتل بن سلیمان کہ جب ان پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ بھاگے، اب بھاگے تو اب پھر آپ کسی کو مال کا ہوش کہاں تھا، تو قریش کو اتنا بڑا مال ملا کہ عبد المطلب نے تو ایک بہت بڑا گڑھا جو تھا وہ سونے کا بھر لیا، یعنی اتنا سونا بھی اٹھا کے لیا. وہ تو سب کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھا. وہ تو جب بھاگے تو اپنا مال متا چکے، وہ تو بڑے جوش میں آیا تھا اور بادشاہ تھا اور اتنا بڑا لشکر لے کے آیا تھا، تو لازمی بات ہے کہ ایسی چیزیں بھی وہ ساتھ لائے ہوں گے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، یعنی قریش کو گھر بیٹھے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی حفاظت بھی ہو گئی اور مال غنیمت میں اتنا بڑا مال ملا کہ عبد المطلب نے ایک حفرہ جو ہے وہ بھر لیا سونے کا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے بعض روایات میں، شاید مفسر نقل فرمائے، میں نے نہیں پڑھا ابھی آگے، تو وہ یہ ہے کہ حفرے سے مراد یہ نہیں کہ عبد المطلب گھر لے گیا. پہلے زمانے میں کعبۃ اللہ کے درمیان کے اندر ایسے ایک کنواں بنا ہوا تھا. کعبۃ اللہ کے اندر یعنی داخل جب ہوتے ہیں نا تو اندر ایک کنواں بنایا گیا تھا. تو جو لوگ ہدایہ دیتے تھے کعبۃ اللہ کے وہ اسی کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے. یعنی کسی نے پیسہ دیا، کسی نے سونا دیا، کسی نے چاندی دیا، کسی نے درہم دیا، کسی نے دینار دیا، تو وہ جب آتے تھے تو وہ سارا اسی میں ڈال دیتے تھے. وہ اللہ کے گھر کا خزانہ سمجھا جاتا تھا. اور انہوں نے کہا ہے کہ عبد المطلب کو جو سونا ملا تو اس نے وہی جو اللہ کے کعبے کے اندر تھا کنواں بنا اس کو بھر لیا، یہ نہیں کہ اپنے گھر میں لے گیا. بعض لوگوں نے یہ بھی روایت کو نقل کیا ہے، کیونکہ اس زمانے کے اندر بھی کعبۃ اللہ کے جیسے آج کل ماشاءاللہ ہمارے مزاروں پہ نظر نیاز چڑھاتے ہیں، یہ ساری باتیں لوگ کعبۃ اللہ کے ساتھ کرتے تھے جو آج ہم قبروں کے ساتھ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا باقاعدہ پیسے ڈالتے ہیں اور جناب جا کے پھول ڈالتے ہیں. بعض عورتیں بیچاری اپنے گلوں کے سونے کے چاندی کے زیور اتار کے قبروں پہ ڈال دیتی ہیں اور چیزیں ڈال دیتی ہیں. تو یہ اللہ معاف فرمائے سارے رسوم ہیں، کیونکہ قرآن میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ شیطان نے کہا تھا کہ میرا اللہ آپ نے مجھے گم کردہ راہ بنا دیا اور مجھے ملعون مطرود کر دیا، لیکن تیرے بندوں کو میں ہر طرف سے گمراہ کروں گا. جو کام تیرے کعبے کے لیے ہوگا ان سے قبروں کے لیے کرواؤں گا. جو کام تو قربانی کعبے کے لیے ہوتی تھی قبروں پہ آ گئی، اور غلاف کعبے پہ چڑھایا جاتا تھا قبروں پہ آ گیا، طواف کعبے کے لیے ہوتا تھا قبروں پہ آ گیا، حجر اسود کا بوسہ کعبے کے لیے تھا بوسہ قبروں پہ آ گیا، سجدہ کعبے کی طرف تھا قبروں پہ آ گیا. تو یعنی جو کام بھی کوئی تیری توحید کے لیے کرے گا میں وہ شرک پہ کرواؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں وساوس اور مقاعد شیطان سے بچائیں. اللہ کے اولیاء کی تکریم کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی غیر شرعی عمل کریں. تکریم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی ہمیں ان کی قبروں پہ جانے کا موقع ملے تو ہم السلام علیکم کہیں اور اس کے بعد ہم اللہ سے ان کی مغفرت کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کریں کہ یا اللہ یہ تیرے اولیاء ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو اور زیادہ سے زیادہ آپ اپنی مرتبہ عطا فرما. تو جب ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہم پر بھی آ جاتی. یہ معنی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہاں جا کر ہم وہ رسوم ادا کریں، وہ افعال ادا کریں، وہ اعمال ادا کریں کہ جو اعمال جو ہیں اللہ معاف فرمائے زمانہ جاہلیت میں مشرکین بتوں کے ساتھ کرتے تھے اور موجودہ دور کے اندر ہندو اپنے بتوں کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے مندروں میں کرتے ہیں، اپنے گرجاؤں میں کرتے ہیں، اپنے کنیساؤں میں کرتے ہیں. اللہ پاک ان رسومات اور بدعات سے محفوظ فرمائے. باقی اولیاء اللہ اگر زندہ ہیں تو ان کی تکریم کریں، اگر اولیاء اللہ فوت ہو گئے ان کے لیے دعائیں کریں. ہمیں تو اللہ پاک نے کوئی ایسی دعا ہی نہیں ہے جس میں اللہ نے ہمیں یعنی جامع صیغہ نہ سکھلایا ہو. جہاں جہاں بھی آپ دعا مانگیں گے ربنا آتنا فی الدنیا، یعنی کہ رب آتنی مجھے دے دو،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. کہ جب ہم دعا مانگے تو تمام دنیا کے مسلمان شامل، تمام دنیا کے اب دیکھیں جنازہ ہم ایک کا پڑھتے ہیں لیکن ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. یا اللہ جو زندہ ہیں، جو مردہ ہیں، جو حاضر ہیں، جو غائب ہیں، جو چھوٹے ہیں، جو بڑے ہیں، سب کی مغفرت فرما. اللہ نے تو ہمیں دعائیں ایسی سکھائی ہیں کہ وہ دعائیں اتنی جامع ہوں کہ تمام عالم اسلام کو اپنے اندر لے لیں، تمام عالم اسلام کے لیے دعا مانگی جائے. اس لیے آپ ایسی دعائیں، اور یہی وہ ادب ہے جو آدمی کو قیامت میں اللہ کے قریب کرتا ہے. جو ہم اپنی طرف سے بدعات کرتے ہیں وہ بجائے قریب کرنے کے اللہ معاف فرمائے اللہ کی رحمت سے ہمیں دور کرنے والی ہو. اس لیے بدعات سے بچا کریں. اب جناب فرماتی ہیں کہ اس کے بعد کہتی ہیں وقال مساق وحدثني يعقوب بن ان اول ما رؤيت الحصبة والجدري بارض العرب ذلك العام وانه بل ما رؤي به مرائر الشجر الحرمل والحنزل والاسر ذلك العام وهكذا روانك من طريق جيد. ہاں اس روایت میں یہ آیا البتہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ جو بچوں کو نکلتی ہے نا جسے آپ چیچک کہتے ہیں، دانا کہتے ہیں، خسرا کہتے ہیں، کہتے ہیں پہلے نہیں ہوتا تھا، یہ اسی سال پھر دیکھنے میں آیا. یعنی اسی سال پھر یہ بیماری بھی دیکھنے میں آئی کہ حسبہ اور جدری عرب ورنہ سرزمین عرب میں پہلے یہ بیماری نہیں دیکھی گئی. وہ کہتی ہے اس سے پہلے ہرمل کا درخت جو ہے اس میں اتنی کڑواہٹ نہیں دیکھی گئی جو اس کے بعد دیکھی گئی. اسی طریقے سے حنزل کے اندر بھی اور جو سختی آئی اس جیسی کبھی نہیں دیکھی گئی. اب یہ چیزیں اللہ کے علم میں ہیں کہ اس عذاب کے آنے کی وجہ سے ہوئی یا اس عذاب کے اثرات کی وجہ سے ہوئی. بہرحال وہ کہتے ہیں یہ باتیں اس کے بعد دیکھی گئیں، اس سے پہلے نہیں دیکھی گئیں، ورنہ پہلے ہماری سرزمینوں میں اس قسم کی کوئی بیماری جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی. اور کہتی ہیں کہ انہوں نے اس روایت کو حضرت اکرمہ سے بڑا تفصیل کے ساتھ نقل فرمایا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی، کیونکہ سوال آپ کے بہت سارے ہو گئے ہیں، اگر کوئی ہندو آدمی ہے اور ہے بالکل غریب، اگر وہ مدد مانگتا ہے تو ہم کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور کے اندر جیسے مسلمان غریبوں کے لیے اور ذمیوں کے لیے وظائف مقرر کرتے تھے، اسی طرح کوئی یہودی کوئی کافر بھی ہوتا تھا غریب، اس کے لیے بھی باقاعدہ بیت المال سے وظائف دیتے تھے. تو اس لیے اگر آپ کسی غریب ہندو کی مدد کریں تو کوئی بات نہیں. اور چونکہ کبھی کبھی یہ مدد کرنا جو ہے ذریعہ بن جاتا ہے اس کو اسلام میں لانے کا، اس کے اندر ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے. پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا لکھا ہے. پہلا دن طائف گیا، اچھا جی حدود سے خارج ہوا. دوسرا دن حدود داخل ہوا، رات نیند کیا. تیسرا دن حدود خارج ہوا، پھر حدود داخل ہوا، پتہ نہیں کیا ہے. پھر آپ نے احرام باندھا، بہرحال عمرہ کر لیا، ٹھیک ہو گیا. الکحل کیا ہے؟ الکحل شراب کی کوئی قسم ہے. الکحل جو ہے یہ آپ ڈاکٹر کسی سے پوچھیں تو آپ کو سمجھا سکیں گے. الکحل جو ہے جیسے سپرٹ ہوتا ہے، اس کے اندر ہوتی ہے وہ مادہ، اور وہ مادہ جو ہے پلیت ہے. صدق اللہ العظیم قرآن کے بعد پڑھنا جو ہے بہرحال کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ نے سچ کہا، لیکن ہمارے ہاں جو رواج بن گیا ہے نا کہ ہر آدمی قرات ختم کرنے کے بعد اس کو ضروری سمجھتا ہے پڑھنا، یہ سنت کے مطابق نہیں. ہاں کبھی پڑھ لیا، کبھی نہ پڑھا، کبھی کہہ دیا، کبھی نہ کہا، لیکن ہمارے یہاں تو رواج بن گیا نا کہ قاری ختم کرنے کے بعد یہ کلمہ کہنا ضروری سمجھتا ہے. یہ بات مسلمانوں کے گھر میں غیر مسلمانوں سے کام کرانا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے. غیر مسلم سے کپڑے دھلوانا بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے. کون کہا؟ ہاں الا جب دیکھو اس کے ہاتھ میں کوئی گندگی لگی ہوئی ہے. اگر نہیں ہے تو آپ کافروں سے بھی کام لے سکتے ہیں، غیر مسلموں سے بھی کام لے سکتے ہیں. کام تو آپ سب سے لے سکتے ہیں. باقی احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ غیر مسلم چونکہ ہمارا دلی دشمن ہے،
وہ ہمارے گھروں میں رہ کر کوئی نہ کوئی خرابی کا ذریعہ ضرور بنے گا. یعنی ہمارے بچوں کو کوئی اخلاق غلط سکھلا دے گا، ہمارے گھر میں کوئی بری عادت ڈال دے گا. اس لیے اگر مسلمان ملازم ملے تو پھر ان سے بچیں، اگر مسلمان ملازم نہ ملے تو پھر مجبوری ہے. جہاں تک شریعت کا تعلق ہے جائز ہے. اچھا اب مشکل یہ ہے، اللہ معاف کرے، کہ جو غیر مسلم کام کرنے آتا ہے وہ ڈیوٹی بھی ٹھیک کرتا ہے، وقت بھی پورا کام کرتا ہے، گپیں بھی نہیں مارتا اور دوستوں کے پاس بھی نہیں جاتا. وہ اپنا کام ہے یا اپنا کمرہ ہے یا کام ہے یا کمرہ ہے. اور ہمارے جتنے بھائی ہیں ماشاءاللہ 8 دن میں 4 دن تو یہ دوستوں کو ملنے چلے جاتے ہیں اور 4 دن ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ ہیں کہاں. اور پھر جب ڈیوٹی کا وقت ہو تو اکثر الحمدللہ سو جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. لوگ پھر تنگ آ گئے، اس وجہ سے وہ ہمیں چھوڑ کر غیروں کو اپنا رہے ہیں. اگر ہم صحیح چلیں تو کون جرت کرے غیروں کو لانے کی؟ آخر وہ مسلمان نہیں، لیکن وہ مجبور ہو گئے، تنگ ہو گئے کہ ایک کافر کے ساتھ آپ معاملہ کرتے ہیں وہ ٹھیک ڈیوٹی کر رہا ہے. ایک کافر کو آپ آرڈر کرتے ہیں کہ ہمیں ایک کپڑا چاہیے، وہ تھان میں 30 گز لکھے گا، 31 گز نکلیں گے. آپ مسلمان سے منگائیں گے 30 کے 28 نکلیں گے، اندر 3 ٹکڑے ہوں گے. اب کیا کرے آدمی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت. جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے پھر دنیا غیروں کی طرف کیوں دیکھے؟ دیکھو جی، میرا بیٹا اگر مثلا میری اطاعت کرے، میرا بھائی میری ساتھ دے، مجھے کیا ضرورت ہے میں طالبوں کو منت کروں؟ اگر وہ میری مدد نہیں کریں گے تو مجبوری ہے کہ میں طالبوں سے کہوں گا کہ بھائی میری کتاب گھر پہنچا دو، مجھے گھر چھوڑاؤ، مجھے بھائی گاڑی پہ گھر تک لے چلو، میرا بھائی مصلی لے آنا. اصولی سی بات ہے، پھر میں نے کسی سے تو کام لینا ہے. اس لیے مجبوریاں ایسی ہو گئی ہیں کہ مجبوری تاثر ہم نے اچھا نہیں چھوڑا. دعا کرو اللہ ہم سب کو اچھا بنائے. ایک مسجد دوبارہ ہے، پتہ نہیں کیا، پتہ نہیں مجھے نہیں، اس پر گھر بنایا گیا ہے، پہلے بھی گھر بنا ہوا، پتہ نہیں کیا. بھئی بہرحال مسجد جو ہے اس کے اوپر گھر نہ بنائے، لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ نقشے کے وقت اگر ابتدا ہی میں یہ نیت تھی کہ نیچے ہم یہ بنائیں گے اوپر یہ بنائیں گے تو کوئی ایسی بات نہیں، اور جگہ نہیں تو خطیب ہے یا امام ہے وہ کہاں ٹھہرے، اور دور ٹھہرتا ہے تو وہ نماز پہ پہنچ نہیں سکتا. تو جب مسجد کے اندر ٹھہرنا جائز ہے تو پھر اوپر ٹھہرنا بھی جائز ہے. لیکن کوشش یہ کی جائے کہ مسجدوں کے نیچے اور مسجد کے اوپر گھر نہ بنائیں، نہ دکانیں بنائیں، نہ مارکیٹیں بنائیں، کیونکہ پھر وہ تجارت کا اڈا بن جاتا ہے. پھر اس کے اندر وہ عبادت والی بات نہیں رہتی. آپ اوپر عبادت کر رہے ہیں اور نیچے جناب اللہ معاف کرے کو غلط دکان آ گیا تو عورتیں ہیں اور مرد ہیں اور اختلاط ہے اور چیزیں ہیں. اللہ پاک رحمت فرمائے. ایک مولوی ہے، لوگوں کو حرم میں اکٹھا کر کے ختم پڑھواتا ہے اور پیسے لیتا ہے. قیامت میں اللہ کو جواب دے گا. یہاں بھی کسی کو پتہ لگ گیا انشاءاللہ یہاں بھی اس کو مسئلہ سمجھا دیں گے، کیونکہ یہاں تو اللہ کا فضل ہے، اہل توحید ہیں، وہ ایسی بدعتیں برداشت نہیں کر سکتے. اور ایسی باتیں نہ کیا کرو کہ اللہ کے قرآن کو پڑھاؤ اور پیسے لو. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی کہ اگر ہم کہیں کہ فلاں آدمی نے اپنے دور میں یہ سب غیبت ہے، غیبت سے بچیں. کسی کے بارے میں بھی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہے، جنازہ پڑھا گیا، 10 صحابہ کمرے میں داخل ہوتے تھے اور جنازہ پڑھتے تھے. بی بی حضرت فاطمہ اپنی وراثت کا حصہ لینے کے لیے دربار میں گئی. ہاں بالکل گئی. حضرت ابو بکر صدیق سے مطالبہ کیا اور یہی تو ہماری دلیل ہے کہ بی بی صاحبہ نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ تسلیم کیا. اگر آپ عدالت کو تسلیم نہ کریں تو کبھی درخواست دیتے ہیں؟ آپ درخواست تب دیں گے جب عدالت کو عدالت تسلیم کریں گے. پہلا تو مسئلہ ہمارا یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت ابو بکر خلیفہ حق تھے. اگر وہ خلیفہ نہ ہوتے تو بی بی صاحبہ درخواست ہی نہ دیتی. اب دوسری بات یہ ہے کہ درخواست جب دی تو حضرت ابی بکر نے صرف اتنی کہا کہ آپ کے ابا کی یہ حدیث ہے کہ انبیاء کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، انبیاء کا مال اگر کوئی ہو تو وہ صدقہ اور خیرات ہوتا ہے. یہ آپ کے ابا کا فرمان ہے، آگے آپ جانیں. تو بی بی صاحبہ اس کے بعد خاموش ہو گئی جب حدیث مل گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک ہوا. ہاں بالکل ہوا، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ ہوا. 1 دفعہ آپ ابھی بی بی حلیمہ کے گھر میں تھے اور 1 دفعہ جب معراج پہ تشریف لے جانے سے پہلے. حضور پاک کا ایک نکاح تھوڑا ہوا ہے، کئی نکاح ہوئے. میں نے ایک یتیم لڑکی پالی ہوئی ہے اور میرا بیٹا اور لڑکی ایک دوسرے کو بھائی بہن سمجھتے ہیں. میں ان کی شادی کرنا چاہتا ہوں. بالکل کر دیں، کوئی بات نہیں. زبانی کلامی بھائی بہن کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل حقیقی بہن بھائی سے نکاح حرام ہے.
یا اکٹھا دودھ پیا ہو تو تب حرام ہے، ورنہ آدمی ایک گھر میں رہتا ہے تو لازمی بات ہے جب تک نکاح نہیں ہوگا تو دوسری لڑکی ہماری بہن ہی ہے نا، چھوٹی ہوگی تو بیٹی ہے، برابر ہوگی تو بہن ہے، بڑی ہوگی تو ماں ہے، کیونکہ ہم اسی لفظ سے ہی کسی لڑکی کو مخاطب کریں گے۔ اب اگر وہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، لڑکی کوئی اور ہے، تمہارا لڑکا اور ہے، صرف تم نے لڑکی کو پالا پوسا ہے، ورنہ لڑکی تمہاری تو نہیں ہے، لڑکی تو کسی کی ہے، اس کا نکاح جائز۔ میں نے عرض کیا ہے نا جی، حضور پاک نے جو جھنڈا اسلام کا گاڑا تھا وہ جھنڈا کہاں ہے؟ وہ جھنڈا کوئی نہیں دے گئے نا، حضور کی وراثت ہی نہیں۔ تمہارے ہاں جھنڈے کو اہمیت ہے، وہاں عمل کو اہمیت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مختلف جنگوں میں حضور پاک کوئی کپڑا لے کے لہرا دیتے تھے، کبھی آپ نے اپنی بی بی صاحبہ کے دوپٹے کو بھی پرچم بنا دیا، کبھی پرچم آپ کا سرخ رنگ کا بھی تھا، کبھی سفید رنگ کا بھی تھا، کبھی سفید اور سیاہ، اس میں داڑیاں بھی تھیں۔ یہ تمہاری طرح برٹش پارلیمنٹ کے اصولوں کے مطابق فلیگ جو ہے وہ نہیں چھوڑ گئے، نہ اس شریعت میں نہ اللہ کے قرآن میں کوئی حکم تھا کہ وہ آپ کو ہمیں وراثت میں ملتا، حضرت ابو بکر کو ملتا، پھر حضرت عمر کو ملتا، پھر ہمیں سپرد کیا جاتا، تب ہم جھنڈا لگاتے۔ تم کوئی بھی جھنڈا کپڑے کا لگا دو، جو مرضی ہے لگا دو، کوئی ایسی بات نہیں۔ سزائے قید کا میں نے کل عرض کر دیا تھا نا کہ اسلام نے ان 5 چیزوں کی حدود مقرر کی ہے کہ حد چوری کی حد ہے، شراب کی حد ہے، زنا کی حد ہے، محسنہ عورت پر زنا کی تہمت لگانے کی حد ہے، اور اسی طریقے سے شراب، یعنی 5 چیزوں کی حد۔ باقی چیزوں پہ تعزیر ہے۔ تعزیر کا معنی قاضی مناسب سمجھے تو 10 کوڑے مار دے، قاضی مناسب سمجھے تو 1 سال جیل بھیج دے، قاضی مناسب سمجھے تو جرمانے کا فیصلہ کر دے، قاضی مناسب سمجھے 10 دن کے لیے جیل بھیج دے۔ اور اسی لیے میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے صفوان ابن امیہ کی بلڈنگ کو خرید کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیل خانہ بنایا۔ تو اس لیے اسلام میں یہ تصور کیا واقعات ہیں بھرے ہوئے۔ ایک بات پہلے پوچھ چکے ہیں تو پھر وہی تو نہ پوچھا کریں نا بار بار مہربانی کر کے۔ عمرہ کرنے کے بعد سر کے بال نہیں منڈوائے، نہ ہی پورے بال کٹوائے، تھوڑے بال کٹائے، اگر تھوڑے یعنی ٹک لگوایا تو 1 بکری دم ادا کر دیں۔ ہم یہاں کام کرتے ہیں، ہم مدینہ منورہ گئے اور واپسی پہ عمرہ نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ عمرہ بھی قضا کریں اور 1 دم بھی ادا کریں۔ باقی امام یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری نیت زیارت اور عبادت تھی پھر تو لازمی ہے کہ عمرہ بھی قضا کرو اور دم بھی دے دو۔ اگر تم کوئی نوکری شوکری اور ڈیوٹی پہ گئے تھے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ ہمارے ہاں لوگ نابالغ لڑکیوں کا نکاح پڑھاتے ہیں، باپ دادا ولی کامل ہے، پڑھا سکتا ہے۔ اگر باپ پڑھا دے نکاح تو باپ کو ولایت ہے، وہ پڑھا سکتا ہے، نکاح بالکل صحیح ہو جاتا ہے۔ لڑکی بالغ ہونے کے بعد انکار کرتی ہے، باقاعدہ عدالت میں درخواست دے کے خلو حاصل کر لے۔ وادی معاشر کے بارے میں مینا مزدلفہ میں نہیں ہے، شام کے علاقے میں ہے۔ انشاءاللہ یہ خط ہے تو خط میں پڑھوں گا، پھر زندگی باقی تو جواب بھی عرض کر دوں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہ